اور میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے وہ 9 آیتیں قرآن کی میں نے پڑھی تھی کہ محشر کے میدان میں بندے تمنا کریں گے، آرزو کریں گے پروردگار ایک دفعہ واپس بھیج، دنیا میں واپس بھیج۔ کتنے لوگ ہوں گے تمنا کرنے کا، آرزو کرنے والے، خواہش کرنے؟ تو اللہ پوچھے گا کیوں واپس بھیجو، دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ تو وہ جواب دے گا لعلی اعمل صالحا، اے میرا اللہ میں اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، میں عمل نیک کرنا چاہتا ہوں، میں برے کاموں سے باز رہوں گا، اچھے عمل کروں گا، میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں، اچھے کام کرنا۔ تو وہاں اس کی یہ خواہش ہوگی پوری؟ ہوگی؟ مانی جائے گی اس کی یہ خواہش، تمنا اس کی ہوگی پوری؟ محشر کے میدان میں کھڑا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرا پروردگار دنیا میں بھیج تاکہ میں نیک کام کروں، اچھے کام کروں، اچھے کروں۔ تو اس وقت تو خواہش پوری ہونے والی نہیں ہونے والی، تو اچھے کام ابھی کرنا، وہ اچھے کام وہ ابھی کرنا جو وہاں خواہش بندہ کرے گا اور پوری نہیں ہوگی تو اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، ابھی موقع ہے، اچھے کام کرنے کا موقع ہے، اس وقت تو موقع ہی نہیں ہوگا، کب اللہ واپس بھیجے گا؟ تم اللہ کہے گا تم مجھے بھول گئے تھے، انا نسیناکم، آج ہم نے تمہیں بھلا بھول گئے تھے نا مجھے یاد، میں تمہیں یاد ہی نہیں تھا۔ چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ڈاکہ مارتے تھے، رسم کرتے تھے، ساری برائیاں کرتے تھے، ایسے جیسے تمہارا کوئی خدا ہی نہیں، ایسے جیسے تمہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ وہ دیکھ رہا ہوں تو بندہ گناہ نہیں کرتا، تو تم نے مجھے دنیا میں اتنا معمولی سمجھا تھا، اتنا بے اہمیت سمجھا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے تم سارے گناہ کرتے رہے، تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں ہے، تو سارے گناہ وہ تم نے میری آنکھوں کے سامنے کیے۔ کنایتاً آنکھیں کہہ رہا ہوں، تو اللہ کی نظروں کے سامنے ہے نا ہم، وہ بغیر آنکھوں کے علی ابن ابی طالب خطبہ، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، سمیع اور سمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا۔ تو ہم ہر وقت محضر خدا میں ہیں، حضور خدا میں، یہ خیال رکھیں، یہ سوچے نا، اگر بندہ یہ سوچ لے پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا جو ہر وقت اپنے آپ کو حضور خدا میں سمجھتا ہے، محضر خدا میں سمجھتا۔ امام خمینی کا وہ جملہ ایران کے ہر دیوار پر لکھا ہوا ہے، بڑے موٹے الفاظ کے ساتھ، خدا رحمت کو نہیں کرے اسے نستی رضوان اللہ تعالیٰ ہے، رحمت اللہ ہے، ان کا جملہ ہے، خمینی کا جملہ ایران کی ہر دیوار، شہروں میں جائیں انٹر ہونے سے پہلے جو بڑی دیوار اس کے اوپر بہت موٹے الفاظ ہیں، ان دنیا محضر خدا، در محضر خدا گناہ نہ کنی، یہ واقعہ خمینی کا جملہ ایران کے ہر شہر کی بڑی دیوار پر وہاں سے الفاظ کہ یہ دنیا محضر خدا، یعنی دنیا اور اہل دنیا ہر وقت اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہاں اللہ کے حضور میں ہے، تو جب اللہ کے حضور میں ہم اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، پھر اس کے حضور میں گناہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے حضور میں گناہ کر سکتا ہے اگر بندہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کیوں گناہ کرے؟ یہ بچے موبائل اس طرح کر کے وہ کر کے لگا کے وہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، یہ موبائل کس طرح میں چھپایا ہوا ہے اور ادھر انگلی، یہ انگلی بھی گواہی دیتی، یہ ایک انگشت اعضائے بدن گواہی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے نا، تو یہ بھی بدن کا حصہ ہے نا، یہ انگلی، یہ جو ہم اس طرح کر رہے ہیں یہ گواہی دے گی کہ یہ مجھ سے کیا کام لے رہا تھا، یہ آنکھیں کی بھی گواہی دیں گی کہ ناخن سے اللہ نے دی ہیں نا آنکھیں،
تو اللہ کی نعمت کا بندہ استعمال کہاں کر رہا ہے؟ نعمت کا شکرانہ یہ ہے جو نعمت دینے والے کے مقصد کے خلاف بندہ اس نعمت کو استعمال کرنا. آپ کسی کو 5,000 روپیہ دیں اور کہیں کہ اس سے آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں اور وہ صرف کرے اور 5,000 روپیہ کون چیزوں میں جس سے آپ کو غصہ آتا ہے, جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں, پتہ ہے کہ یہ چیز میں خریدوں گا تو وہ ناراض ہو جائے, پھر آپ کو وہ چیز خریدنی چاہیے. کس نعمت کا بندہ شکر ادا کرے؟ اعلیٰ ہے رب کو معلوم کس نے. یہ پچھلے دنوں مجھے ایک آدمی ملا, 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے, تو میں ایسی تھوڑی دیر کے لیے روکا گاڑی پہ, تو میں نے شیشہ نیچے کیا, جاننے والا تو اس سے سلام دعا, تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہے تو میں نے اپنا گھٹنا تبدیل کروایا ہے, گوڈا پوایا. تو میں نے پوچھا اس سے کتنے پیسے لگے, کہتے ہیں 9 لاکھ. 9 لکھ کا گوڈا پیا, وہ بھی مصنوعی, کہ اللہ تو ہم اصلی گوڈے دیتے ہیں. یار کوئی تو بندہ حیا کرے, کوئی بندے میں شرم آنی چاہیے. گوڈا پوایا 9 لاکھ کا, آخر لگا مولانا صاحب 11 لاکھ منگتے ہیں, میں انہوں چھوڑیا اس ہسپتال جایا جنہیں 9 لاکھ 2 لاکھ کا میں فائدہ ہو گیا. مگر سناؤ جی موڑ ہوں دو بھی جڑے پوانا ہے وہ تو دو اکٹھا پہنتے ہیں, وہ کہتے ہیں دو نہر کے نہیں کرتا, پہلے ایک دا تجربہ کر دیں, وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر دوسرا ڈلواؤں. مولانا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, اسلام آباد سے ڈلوا ہے تو 9 لاکھ کا ایک گھٹنا پڑا, مگر وہ اس طرح ہے جیسے اللہ نے بنایا. آنکھ کا آپریشن کروایا, یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, میں اپنے گھر کی بات کروں, گھر والوں کو مسئلہ تھا تو ان سے پوچھا کہ ایک آنکھ بنی کی دوسری اگر بنوائیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کا وہ آپ کی اپنی حیثیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے اس میں کون سا لینس ڈلوانا ہے. تو وہ قیمت پھر انہوں نے بتائی جناب 10,000 15,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک. 1 لاکھ روپے کا لینس ڈالنا, لینس اس میں ڈلنا ہے, آپریشن کروانا, لینس ڈالنا 1 لاکھ روپے. تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دی مفت میں. اگر آپریشن یہاں بندہ جو ہے بیمار ہو جائے تو خیر یہاں پہ علاج پھر بھی بہت سستا ہے. اگر یہ تھوڑا کام آگے بڑھے اور بندہ انگلینڈ چلا جائے, امریکہ چلا جائے, کینیڈا آسٹریلیا چلا جائے, تو پھر تو وہ علاج بہت زیادہ. اور اللہ نے ہمیں سارے آزاد سلامت دیے, ایک وجود عطا فرمایا ہے جو سلامتی والا باسلامت وجود, کوئی مسئلہ. تو کبھی ہم نے اپنے اعضاء کا شکرانہ ادا کیا, اپنے وجود کا. تیرا اپنا ایک وجود کروڑا روپے ہے, اگر دنیا کی قیمت لگائے نا اعضاء کی کروڑوں روپے میں بھی, اس جیسا وجود دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا. اور اللہ نے تجھے یہ وجود بغیر کسی معاوضے کے مفت میں دے دیا, اس کا شکرانہ کبھی ادا کیا. باقی نعمتیں تو اس کے علاوہ ہیں, تو اس لیے مقام شکر ہے. فصل لے ربک وانحر, اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر دی, شہزادی کائنات کی شکل میں بی بی دی فاطمہ زہرا کا وجود عطا کیا, اور پھر آخر میں فرمایا فصل لربک. آپ کا کیا کہا؟ نماز پڑھ, نماز پڑھ, شکرانے کے طور پہ نماز پڑھ, وانحر قربانی کا. تو یہ شکرانہ اس طرح ہوتا ہے. اگر شکر کرنا نعمت کا, تو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں کم از کم استعمال نہ کرے. صلوات پڑھ لیں.
خدمت میں کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں اور دعا مانگیں. اور یہ کتنا خوبصورت قرآن سارا خوبصورت ہے اور اس کی ہر آیت خوبصورت ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے قل اے میرے حبیب اپنی امت سے کہتا لا یابعکم ربی لولا دعاکم. مجھے اللہ کو پرواہ ہی نہ ہوتی، مجھے اللہ کو پرواہ ہی نہ ہوتی لولا دعاکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. یہ جو کبھی کبھی تم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہو نا، میری بارگاہ میں آ جاتے ہو، کبھی کبھی آ جاتے ہو نا میری بارگاہ، تو اس وجہ سے وہ جو اللہ نے تمہاری پرواہ رکھی. اگر تم مجھے بالکل بھول جاؤ تو مجھے اللہ کوئی پرواہ. اور یہ وہ ہے کتنی خوبصورت چھوٹا سا ایک ٹکڑا، 2 لفظ فاذکرونی اذکرکم. یہ مطالبہ اللہ کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ انسانوں سے کرتا ہے، صاحبان ایمان سے کرتا ہے، مصطفیٰ کی امت سے کرتا ہے. فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد کرو نہیں، یاد کرو نہیں. یاد کرنا کیا ہے؟ بندہ تسبیح نکال لے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ. اور تسبیحوں کی تسبیحاں پڑھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، آخر میں جب سارے حساب کتاب تسبیح پڑھنے میں آئے. نمازیں بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، رکعتیں بھی ختم ہو رہی، نماز بھی ختم ہو رہی، حساب کتاب بھی ساتھ ساتھ. یہ ہماری نمازیں، یہ تو ہے حال ہماری نمازوں. پتہ نہیں آپ کی خشوع والی ہوگی، خضوع والی ہوگی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی بندہ نماز میں آیا، اللہ اکبر کے سارے حساب کتاب شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی جس کام میں جو بندہ مصروف ہے وہ اس کا وبال نماز میں. میں نے غالباً یہ جملہ کہا تھا کسی موقع پہ. ایران کے بہت بڑے عارف عالم تھے، تو خیر جو عرفاء ہیں ان کی تو نماز کا کیا کہنا، تواضع. انہوں نے کہا تھا کہ معصوم ہی ہے. اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ان کا یہ جملہ کہ جو 4 رکعت نماز پورے وضو کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، کہ اس کی توجہ اللہ کے علاوہ ادھر ادھر کہیں نہ جائے، یہ معصوم پڑھ سکتا ہے. ہم جیسے بندے 4 رکعت نماز بھی اس خشوع اور اس خضوع کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے کہ جس میں ہماری توجہ اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جائے. 4 رکعت معصوم پڑھ سکتے ہیں. حیدر 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 حیدر